بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جو شخص اپنے زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت تو بے دینی کی موت مرتا ہے۔ یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حجت اور اللہ کا نمائندہ اور اللہ کی طرف سے منصوص رہنما اور ہادی دین ہے، اور انہی کا علم وجودی ہوتا ہے۔ اگر انسان ایسے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کرنے کا موقع رکھتا ہو اور پھر بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطہ نہ رکھے، اس سے دین کے احکام حاصل نہ کرے اور مر جائے تو اس کا شمار گمراہیوں، بے دینوں اور جان بوجھ کر غیر مسلموں میں ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر ہدایت و ایمان اور نیکیاں اپنی حقیقی صورت میں کہیں باقی نہیں ہو۔ جیسے سورج کے بغیر دھوپ اور شعاؤں کا وجود تسلیم نہیں کیا جا سکتا، صرف الفاظ اور نام رہ جاتے۔ اس جملے پر ذرا غور کیجئے کہ سورج کے بغیر دھوپ اور شعاؤں کا وجود تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر سورج نہیں ہے تو دھوپ اور شعاؤں کا وجود نہیں ہو سکتا، صرف الفاظ اور نام رہ جائیں گے۔ دھوپ دھوپ کہتے رہنے سے کوئی شخص گرمی کو محسوس نہیں کر سکتا۔ روٹی روٹی 1000 مرتبہ لاکھ مرتبہ کہہ کر دیکھ لے مگر اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اسی طرح امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر 1000 نمازیں، 1000 عبادتیں، 1000 تکالیف برداشت کی جائیں اور وہ روزہ اپنا اثر نہ دکھائے اور عملاً جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہی تو ہے کہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، مگر مندرجہ بالا حدیث کی روح سے ساری عبادتیں بے نتیجہ رہتی، اس لیے کہ ہماری عبادت کا تعلق امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہے۔ لہٰذا نماز کہنے یا پڑھنے سے ہدایت اور نیکی اور عبادت کا اثر مرتب نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کائنات وقت کی حجت کے بغیر ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ یعنی وجود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کو قائم رہنے کے لیے ضروری ہے۔ سامعین گرامی قدر، اگر ہماری عبادت، ہماری تکالیف اور ہماری ریاضتیں، سب کچھ جو کچھ نیکیاں ہیں بغیر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے ہیں تو ان کا کوئی بھی مقام نہیں، اور وہ کسی طرح سے بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ اب اسی بات کو ذہن نشین کیجئے اور دیکھیے کہ جس پاک ہستی کی ضرورت اتنی شدت سے ہے اور اتنا ضروری ہے، بلکہ یہ واجب نہیں اوجب ترین ذمہ داری ہے کہ اپنے وقت کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کرو، اپنے وقت کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانو، اور اگر ان کی پہچان کے بغیر کوئی مر گیا تو وہ جہالت کی موت مر گیا۔ اب اس جملے میں ہر چیز واضح ہے کہ جو اپنے وقت امام کی معرفت کے بغیر مرا، چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے اس نے اپنی زندگی میں کیسے ہی اعمال بجا لائے ہوں، چاہے اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ہو،
یہ حدیث پاک ہے، یہ فرمان معصومین ہے، اس کا تو رد کسی صورت ممکن ہی نہیں۔ بغیر اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر جو شخص اس دنیا سے گیا وہ جہالت کی موت مر گیا، اور جو شخص جہالت کی موت مرا اس کا حشر کیا ہوگا، یہ ہم سب اپنے اپنے ذہنوں میں اس پر سوچ سکتے ہیں۔ یعنی یہ چیز اور یہ ذمہ داری ہم پر ہر وقت ہر لمحہ اوجب ترین ہے، ہم پر یہ واجب نہیں بلکہ اوجب ہے۔ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا ہم پر واجب ہے، ہم پر اوجب ہے، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جس سے کبھی بھی ہم منہ نہیں پھیر سکتے۔ اگر اس سر منہ پھیر لیں تو جہالت کی موت ہے، اور جاہل کی موت اسے جہالت کے اندھے کنویں میں ہی دھکیلے گی، نہ کہ اسے نور کی کسی منزلت پر پہنچا دے گی۔ اور دوستو، اسی کے برعکس اگر دیکھا جائے، جو شخص اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت، اپنے وقت کے امام کی پہچان کے ساتھ اس دنیا سے گیا، تو اس کا کیا مقام ہوگا، وہ کس مقام پر ہوگا؟ اس کا ایک عملاً واقعہ ہم کربلا میں اس شاخ کے عظیم شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کا دیکھ سکتے ہیں، جنہوں نے پتہ ہونے کے باوجود، ہر چیز سامنے ہونے کے باوجود، انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا اور اپنے وقت کے امام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ آج کس مقام پر فائز ہیں جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک طرف بغیر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے مر جانا جاہلیت کی موت ہے، اور دوسری طرف ان کی پہچان رکھ کر اس دنیا سے چلے جانا ایک عظیم مقام کی طرف جانا ہے۔ دوستو، شہنشاہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت، ان کی پہچان ہمارے لیے اشد ضرورت ہے، کہ وقت کے امام وہ وقت کے حاکم ہیں اور ہمارے امام ہیں۔ ہمیں اس چیز کا احساس اور ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے مولا ہمارے لیے بقا ہے، وہی بقا ہے، بقیت اللہ ہے، اور قرآن میں خدا تعالیٰ فرما رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، بے شک اللہ کا بقیہ ہی تمہارے لیے خیر ہے۔ فنا سے محبت کی تو کیا محبت، فنا تو فنا ہے، اس کو تو فنا ہونا ہے، اور انسان تو فنا ہے۔ بقا صرف اسی کی ہے جس نے ان پاک ازواج علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے خود کو سر بتسلیم خم کر دیا، اس نے خود کو ان پاک ازواج علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جھکا دیا، اور اپنے تمام معاملات ان زوات علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیے۔ اسی کی بقا ہے، اور ہمارے وقت کے شہنشاہ تو بقیت اللہ ہے۔ کیا مولا کریم شہنشاہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر ہر لمحہ سایہ کیے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا وہ ہمارے لیے ہر لمحہ دعا گو نہیں ہے؟ کیا مالک کریم ذات کا دست شفقت ہم پر نہیں ہے؟ دوستو، یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی بھی شیعہ انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ بغیر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دست شفقت کے ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس دنیا میں جی نہیں سکتے۔ اور دنیاوی معاملات میں بھی اگر دیکھا جائے، ایک شخص جس نے آپ پر کوئی ایک چھوٹا سا احسان کیا ہو، وہ شخص تو ہمیں یاد رہ جاتا ہے، اس کا وہ احسان تو ہمیں یاد رہ جاتا ہے، لیکن افسوس اپنی اس بے حسی پر ہے کہ ہمیں ایک
دنیاوی دنیا میں، ایک فنا دنیا میں ایک فانی شخص کا احسان تو یاد رہتا ہے، لیکن اس پاک ازوات، اس پاک ذات علیہ الصلوۃ والسلام جس نے ہر لمحہ ہم پر احسان کیا، ہر لمحہ ہم پر کرم کیا، افسوس کہ ہم اس کے آگے احسان فراموش ہیں۔ ہم اس پاک ذات علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان، اس احسان کا احساس تک نہیں کرتے۔ کیا ایسا نہیں کہ دنیا میں جو شخص آپ پر احسان کرے تو آپ اس کا احسان چکانے کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں، کوئی تگ و دو کرتے ہیں؟ ہم ان پاک ازوات علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان نہیں چکا سکتے، ہماری کروڑہا زندگیاں لگ جائے ہم ان کا احسان نہیں چکا سکتے، لیکن یہ کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے مولا کے کسی کام آ سکیں۔ اور دوستو، خدا جانتا ہے کہ اس میں صرف ہماری بقا ہے، مولا کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں مولا کی ضرورت ہے۔ وہ ہماری بقا کے لیے مالک و مولا انتظار میں ہے، اور یاد رکھیے کہ مولا ہمارے انتظار میں ہے، کہ وہ اس لیے انتظار میں ہے کہ ہماری بقا ہو جائے۔ ہمارے مالک ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ ایک شفیق پدر کی مانند ہے، لیکن افسوس ہم ایک ایسی بے حس قوم ہے اور ایسی بے حس ریت ہے جس کو اپنے وقت کے امام کا کوئی احساس نہیں۔ ہم نے اس دین کو، اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف فار گرانٹڈ لیا ہو، اور ہم اپنے 24 گھنٹوں میں کوئی ہمارا ایک لمحہ، ہمارا ایک منٹ بھی نہیں ہے جو ہم اپنے اس وقت کے شہنشاہ کو یاد کریں، یا ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے امام کہاں ہیں، یا کبھی ہم نے انہیں پکارا ہو کہ مولا آپ کہاں ہیں، مالک آپ کہاں موجود ہیں۔ افسوس ہوتا ہے اس بے حسی پر، اپنی اس بے حسی پر۔ سامعین، یہ میرے جذبات ہیں جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، یہ میرے اوپر لاگو ہیں، یہ سب باتیں میں اپنے ساتھ کر رہا ہوں۔ مالک و مولا ہم سے بے انتہا محبت فرما رہے ہیں، مالک ہم پر ہر لمحہ اپنا کرم فرمائے ہوئے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنے مولا سے ہر دم بے حسی اختیار کیے ہوئے، اور مالک کی طرف ایک قدم بڑھانے کو تیار نہیں، حالانکہ وہ اتنے کریم ہیں، فرما رہے ہیں کہ تم ہماری طرف ایک قدم بڑھاؤ، ہم تمہاری طرف 10 قدم بڑھاتے ہیں۔ دوستو، کتب بھری پڑی ہیں جس میں یہ چیز واضح موجود ہے کہ سرکار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کن مقام پر کن کن لوگوں سے ملاقات کا شرف انہیں بخشا۔ وہ تو عادل ہیں، اللہ عادل ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام عادل ہے، وہ جو ان سے جتنی محبت کرے گا وہ اتنا پائے گا۔ اور یہ وہ ایسا پاک در ہے جہاں پر کوئی بھی کی ہوئی چیز، کوئی بھی بجا لایا ہوا عمل جس میں خوشنودی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہو، وہ کبھی رد نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہستیاں کریم ہونے کے ساتھ ساتھ عادل بھی ہیں۔ اور عدل کا یہ تقاضا ہے کہ جس طرح، جس تڑپ اور جس جوش اور جس تڑپ اور جس بے چینی سے اپنے مولا کو یاد کیا جائے، تو مالک کریم شہنشاہ تو کریم ہے، وہ تو کرم فرمائیں گے، وہ تو عادل ہیں، وہ تو عدل فرمائیں گے، وہ ضرور ہاں ضرور جو خواہش ہمارے سینوں میں ہے، جو ہمارے دل میں ہے، مالک اس کو قبول فرمائیں گے۔ ہمیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، کیونکہ اب خطروں کے بادل تو سروں پر منڈلا رہے ہیں، بس حکم کے تابع ہیں اور کسی وقت انہوں نے برسنا ہے۔ دوستو، انسان کی زندگی چند سالوں کی یا ایک صدی کی ہوئے، آخر نہ ایک دن تو مرنا ہے۔ اگر ہم اپنے اس مرنے پر سوچیں تو ہمیں اپنی حقیقت کا خود معلوم ہو جائے گا، اور اگر بقا چاہتے ہیں
اور بقا کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں تو بقا کا ذریعہ صرف اور صرف وقت کی حجت پاک علیہ الصلوۃ والسلام، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث پاک فرامین معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس شخص نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی وہ جاہل ہے اور جاہلیت کی موت مرا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ مالک و مولا ہمارے سینوں میں مالک کریم شہنشاہ کی محبت کو پیوست فرما اور وہ کریم ذات ہمیں احساس عطا کرے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہمارے وقت کے امام علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور مالک و مولا ہمیں مالک کریم شہنشاہ کے لیے کچھ کرنے کی، ان کی پاک بارگاہ اقدس میں کوئی ڈیوٹی سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک و مولا ہمیں مالک شہنشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مالک ہمیں ان کی بارگاہ میں ان کے رستے پر قائم و دائم رکھے۔ الہی آمین بحق کے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔